بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 311 ہے، جس کا عنوان ہے باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد التشہد۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ ابھی قال حدثنا محمد بن مسنہ و محمد بن بشار واللفظ لابن مسنہ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن الحكم قال سمعت ابن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال الا اهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ کیا میں تمہیں ایک ہدیہ نہ دوں؟ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ نکلے تو ہم نے عرض کیا کہ ہمیں آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے، آپ پر درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں الحکم بن عتیبہ الکندی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں ابن ابی لیلہ جن کا نام ہے عبد الرحمن الانصاری المدنی ثقۃ، تیسرے ہیں کعب بن عجرہ الانصاری المدنی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب وابو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة ومسعر عن الحكم بهذا الاسناد مثله وليس في حديث مسعر الا اهدي لك هدية۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب بن شداد النسائی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں ابو کریب محمد بن علاء الحمدانی ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں وکیع بن الجراح بن ملیح الرؤاسی، اور چوتھے ہیں مسعر بن کدام بن زہیر ثقۃ ثبت۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بکار قال حدثنا اسماعیل بن زکریا عن الاعمش وعن مسعر وعن مالک بن مغول كلهم عن الحكم بهذا الاسناد مثله غير انه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن بکار بن الریان الہاشمی ثقۃ، دوسرے ہیں اسماعیل بن زکریا بن مرہ الخلقانی، تیسرے ہیں مالک بن مغول ثقۃ ثبت۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح وعبد الله بن نافع قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا روح عن مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرو بن سليم قال اخبرني ابو حميد الساعدي انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس روایت میں ازواجہ وذریتہ کے الفاظ کا اضافہ ہے۔ ازواج زوجن کی جمع جس کے معنی ہے بیویاں، اور ذریہ کا معنی ہے اولاد۔ یہاں اس حدیث کی سند کے راویوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ پہلے ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی، دوسرے ہیں روح بن عبادہ بن علا ثقۃ فاضل، تیسرے ہیں عبداللہ بن نافع صدوق، چوتھے ہیں اسحاق بن ابراہیم، پانچویں ہیں مالک بن انس، اور چھٹے ہیں عبداللہ بن ابی بکر، ساتویں ہیں ان کے والد گرامی ابو بکر بن محمد، اور آٹھویں ہیں عمرو بن سلیم بن خلدہ، اور نویں ہیں ابو حمید الساعدی الانصاری المدنی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کا نام عبد الرحمن تھا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ المنذر بن سعد بن المنذر تھا رضی اللہ عنہ۔ لفظ ذریہ سے مراد انسان کی نسل ہے۔ عام طور پر اس کا اطلاق بچوں اور عورتوں پر ہوتا ہے۔
لیکن کبھی کبھار یہ لفظ انسان کے آباء و اجداد کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ آل محمد سے کیا مراد ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر احادیث میں تو آل محمد کے الفاظ آئے ہیں، لیکن حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آل کی جگہ ازواج اور ذریہ کے الفاظ ذکر ہوئے ہیں۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد ہی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آل، ازواج اور ذریہ تینوں کا ایک ساتھ ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کا علمی حل یہ ہے کہ مختلف راویوں نے اپنی یادداشت کے مطابق مختلف الفاظ بیان کیے ہیں، لہذا درست بات یہ ہے کہ تشہد میں آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کی اولاد اور وہ تمام قریبی رشتہ دار ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ آل محمد نے کبھی 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج مطہرات آل میں شامل ہیں۔ یہاں ازواج اور اولاد کا الگ سے ذکر ان کی خاص اہمیت اور شان ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طبعاً دوسروں پر بھی درود بھیجنا جائز ہے۔ قاضی یاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے علاوہ کسی پر مستقل طور پر یعنی تنہا درود بھیجنا ایک معروف عمل نہیں رہا۔ اس مسئلے میں راجح اور پسندیدہ قول علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا ہے کہ انبیاء، ملائکہ، ازواج مطہرات، آل رسول، ذریہ اور تمام فرما بردار مومنین پر مجموعی طور پر درود بھیجا جا سکتا ہے، لیکن کسی ایک مخصوص شخص جو نبی نہ ہو اس کے لیے درود کے الفاظ کو بطور مستقل شعار یا پہچان بنا لینا مکروہ ہے، جیسا کہ بعض فرقے کرتے ہیں، خاص طور پر جب کسی افضل شخص کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے لیے یہ مخصوص کر لیا جائے۔ ہاں، اگر کبھی کبھار کسی کے لیے اتفاقاً دعائیہ طور پر درود کے الفاظ استعمال کر لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی زوجہ کے لیے یا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی آل کے لیے ان کے اخلاص کی بنا پر دعائیہ کلمات فرمائے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن ایوب المقابری ثقۃ عابد، دوسرے ہیں قتیبہ بن سعید، تیسرے ہیں ابن حجر، اور چوتھے ہیں اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر، اور پانچویں ہیں العلاء بن عبد الرحمن، اور چھٹے ہیں ان کے والد گرامی عبد الرحمن بن یعقوب الجہنی ثقۃ، اور ساتویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ خماسیات میں سے ہے، اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے، ابن اپنے والد سے تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین سبعہ کے رئیس ہیں، 5374 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں صلی علی واحدۃ، یعنی جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کے ساتھ درود پڑھا جائے تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن علامہ ابی فرماتے ہیں کہ راجح بات یہی ہے کہ وہ درود ابراہیمی ہے جو سب سے افضل ہے، کیونکہ جب صحابہ کرام نے طریقہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہی الفاظ سکھائے، اور آپ علیہ السلام اپنے لیے سب سے بہترین اور اشرف الفاظ کا ہی انتخاب فرماتے ہیں۔ البتہ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے درود کا بھرپور اجر و ثواب ملے تو وہ یوں کہے، اللہم صلی علی محمد النبی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام ابو داؤد، منذری اور نسائی کی روایت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نماز کے باہر درود کا یہ صیغہ ثواب کے اعتبار سے زیادہ کامل اور بھرپور ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک بار درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں مزید وضاحت ہے کہ جو شخص میری امت میں سے اخلاص دل کے ساتھ ایک بار درود پڑھے گا
اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کرے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا۔ یہاں ایک اہم علمی نقطہ یہ ہے کہ ہم درود کیوں پڑھتے ہیں۔ اس پر علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ اللہ کا حکم اور حق کی ادائیگی۔ علامہ حلیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود کا مقصد اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا اور آپ علیہ السلام کے اس عظیم حق کو ادا کرنا ہے جو ہم پر لازم ہے۔ علامہ ابن عبدالسلام فرماتے ہیں کہ ہمارا درود پڑھنا آپ علیہ السلام کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے، کیونکہ ہم جیسے گنہگار آپ علیہ السلام جیسے عظیم مقام والی ہستی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا اصول ہے کہ جو تم پر احسان کرے اسے بدلہ دو۔ چونکہ ہم آپ علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ دینے سے عاجز ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا کہ ہم آپ علیہ السلام کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ اپنی شان کے مطابق آپ علیہ السلام کو ہماری طرف سے جزا عطا فرمائے۔ علامہ ابن العربی فرماتے ہیں کہ درود کا اصل فائدہ خود پڑھنے والے کو ہوتا ہے، اس لیے اس کے عقیدے کی پختگی، نیت کا اخلاص، آپ علیہ السلام سے سچی محبت، اطاعت پر مداومت اور اس عظیم ہستی کا احترام لازم ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہدایت کا واسطہ ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک کی فضیلت میں یہ زیر بحث حدیث سب سے زیادہ صحیح اور واضح ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی قوی اور مستند احادیث موجود ہیں جن سے اس عمل کی اہمیت مزید نکھر کر آتی ہے۔ فائدے کی تکمیل کے لیے ان میں سے چند روایات کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک صحیح حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ یعنی ایک مختصر سے عمل پر رحمت، مغفرت اور درجات کی بلندی، تینوں نعمتیں جمع کر دی گئیں۔ امام نسائی اور ابن حبان نے اس فضیلت کو ایک خاص شرط کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میری امت کا جو شخص بھی اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے 4 بڑے انعامات عطا فرمائے گا: 10 رحمتیں، 10 درجات کی بلندی، 10 نیکیوں کا اندراج اور 10 برائیوں کا خاتمہ۔ یہاں اخلاص دل کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ درود پڑھتے وقت دل کی حاضری اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثواب کو کتنا گراں قدر بنا دیتی ہے۔ امام ترمذی اور ابن حبان نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ شفاعت کبریٰ اور میدان محشر کی ہولناکیوں میں آپ علیہ السلام کی رفاقت پانے کا سب سے آسان راستہ کثرت درود ہے۔ امام بہقی نے ایک مستند سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کا درود ہر جمعے کے دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لہذا تم میں سے جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا وہی مقام و مرتبہ کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کا دن درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کا خاص دن ہے اور یہ عمل بارگاہ نبوی میں پیشی کا ذریعہ بنتا ہے۔ امام احمد اور ابو داؤد نے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے ایک نہایت اہم حدیث نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے تمام دنوں میں سے سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت کی ہیبت سے سب بے ہوش ہوں گے، لہذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب آپ کا جسد مبارک مٹی میں مل چکا ہوگا، یعنی بظاہر دنیاوی پردہ فرما چکے ہوں گے، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ آپ علیہ السلام نے ایک عظیم حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے، یعنی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور زمین ان کے اجسام مبارکہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ امام ترمذی اور نسائی نے حضرت علی اور ان کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ
کہ یہ حدیث کم از کم حسن کے درجے کی ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نامی اسم گرامی سن کر درود نہ پڑھنا نہ صرف محرومی ہے بلکہ یہ اخلاقی پستی اور بخل کی علامت ہے۔ امام ابن ماجہ اور بیہقی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا یعنی دانستہ چھوڑ دیا، وہ جنت کا راستہ بھٹک گیا۔ حافظ ابن حجر اس حدیث کی سند پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگرچہ اس کے مختلف طرق ہیں لیکن یہ تمام سندیں مل کر ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں اور اس مفہوم کو ثابت کرتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ درود پاک کی برکت سے جو ثواب اور رہنمائی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، درود چھوڑنے والا اس عظیم خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل و خوار ہو، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ایک اور روایت میں اس وعید کی شدت یوں بیان کی گئی کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، پھر وہ اسی حالت میں مر گیا اور آگ میں داخل ہوا، تو اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ بددعا اتنی سخت ہے کہ اس کی تائید میں حضرت ابو ذر، حضرت انس، حضرت ابن عباس، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ سے مختلف سندوں کے ساتھ روایات مروی ہیں۔ امام حاکم اور ابن حبان نے ان روایات کو صحیح قرار دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نام مبارک سن کر درود نہ پڑھنا معمولی کوتاہی نہیں بلکہ ہلاکت کا باعث ہے۔ امام طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ بندہ بدبخت ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اسی طرح حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں لفظ بعدن آیا ہے، جس کا مطلب ہے ایسا شخص اللہ کی رحمت اور برکتوں سے دور کر دیا گیا۔ امام عبد الرزاق نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات جفا میں شامل ہے کہ میرا ذکر کسی کے سامنے کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود پڑھنا ایک لازمی حق ہے، جسے ترک کرنا جفا اور بخل کہلاتا ہے۔ اس عمل میں سستی کرنا نہ صرف ثواب سے محرومی ہے بلکہ یہ اللہ کے ناراضگی اور جہنم کی وعید کا سبب بن جاتا ہے۔ مختلف صحابہ کرام سے مروی یہ کثیر روایات اس موضوع کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں کہ مومن کو ہر حال میں نام رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی عقیدت و محبت سے درود پڑھنا چاہیے۔ امام احمد اور دیگر محدثین نے ایک حسن سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ ایمان افروز حدیث نقل کی ہے کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی دعاؤں میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، تو میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ کے درود کے لیے مخصوص کر لوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ 1/3 حصہ درود کے لیے کر دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی پوری دعا کا وقت یعنی اپنی تمام ذاتی حاجات چھوڑ کر صرف آپ پر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دوں گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو ہر مسلمان کے لیے مژدہ جاں ہے کہ تب تو تمہاری تمام پریشانیاں اور فکریں ختم کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث سے یہ عظیم علمی نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی دعاؤں کو درود پاک کے نذرانے میں بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بن مانگے مرادیں بھی پوری فرما دیتے ہیں اور اسے دنیا آخرت کے غموں سے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ان تمام احادیث کو ذکر کرنے کے بعد ایک بہت اہم اصولی بات ارشاد فرماتے ہیں جو ہر مبلغ اور مدرس کے لیے مشعل راہ ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ درود پاک کی فضیلت میں یہ جو احادیث ذکر کی گئی ہیں یہ علمی اور استنادی لحاظ سے جید ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں بہت سی ضعیف اور انتہائی کمزور روایات بھی پائی جاتی ہیں، خاص طور پر وہ قصے کہانیاں اور روایتیں جو قصہ گو واعظین نے گھر رکھی ہیں، ان کی تو کوئی گنتی ہی نہیں، یعنی وہ بے شمار اور غیر مستند ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود کی فضیلت پر جو قوی اور مستند احادیث موجود ہیں وہ ہمیں ان ضعیف اور من گھڑت قصوں سے بے نیاز کر دیتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے وہی کافی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد و نکات ہیں۔
یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔